اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 26 میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 26 اکتوبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا روزنِ دیوار سے طلحہ قاسمی صاحب کا کالم ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ یہ 250-300 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ میری جوانی کے دن تھے اور ہر روز روز عید تھا۔ ہر شب بارات دوستوں کے ساتھ ناو نوش کی محفلیں جمتی۔ میرے یار دوست پتہ نہیں کیوں چاہتے تھے کہ شہر میں میری شہرت ایک صاحب کرامات بزرگ کے طور پر ہو، چنانچہ انہوں نے سادہ لوگوں میں میرے حوالے سے عجیب و غریب واقعات مشہور کرنا شروع کر دیے۔ مثلاً یہ کہ حضرت ایک دن میں اپنی ایک مریدنی پر دم کر رہے تھے۔ اس سے یہ مرض لاحق تھا کہ وہ لمبی لمبی سانسیں لیتی تھی اور لیٹتے وقت وہ ایک سائیڈ پر نہیں لیٹ سکتی تھی۔ حضرت کے حاسدوں نے اس روحانی عمل کو جانے کیا رنگ دیا کہ بے شمار لوگ دروازہ توڑ کر حضرت کے حجرے میں داخل ہو گئے اور یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اندر کوئی خاتون نہ تھی، بلکہ حضرت جائے نماز پر بیٹھے یاد اللہ میں مصروف تھے۔ بس یہاں سے میری ولایت کی بنیاد پڑی اور شہر کا شہر میرے حلقہ ارادت میں آ گیا۔ میرے شب و روز کہ یہ دوست 70-80 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، مگر اب ان کا کام خود میرے مریدوں نے سنبھال لیا۔ اس زمانے میں مجھے اپنی ولایت کے کچھ ایسے قصے اب میرے حلقہ ارادت میں آ گیا۔ میرے شب و روز کے یہ دوست 70-80 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، مگر اب ان کا کام خود میرے مریدوں نے سنبھال لیا۔ اس زمانے میں مجھے اپنی ولایت کے کچھ ایسے قصے سننے کو ملے کہ خود مجھے شبہ گزرنے لگا کہ میں واقعی بہت پہنچا ہوا بزرگ ہوں، اور یہ کہ میں قدرت کے کاموں میں بھی دخل دے سکتا ہوں۔ ایک روز مجھے پتہ چلا کہ شہر میں میری کرامات کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک کرامت یہ تھی کہ میرے مرید کا ایک اکلوتا بیٹا فوت ہو گیا اور وہ روتا ہوا میرے پاس آیا۔ بس وہ ایک ہی بات کیے جا رہا تھا، مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے۔ روایات کے مطابق اس کی آو بقا سن کر میں خود بھی آبدیدہ ہو گیا۔ میں نے فضا کی طرف ایک ڈائی ماری اور دیکھتے ہی دیکھتے 7ویں آسمان تک پہنچ گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ اسرائیل ایک تھیلے میں وہ روحیں لیے محو پرواز تھے جو اس روز انہوں نے اللہ کے حکم سے قبض کی تھی۔ میرے مریدوں کے مطابق میں نے اسرائیل سے کہا کہ اس تھیلے میں میرے فلاں مرید کے بیٹے کی روح بھی موجود ہے، وہ مجھے واپس کر دیں۔ اس پر اسرائیل نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا حضرت، یعنی میں نے وہ ایک بار پھر نرمی سے بات دہرائی، مگر جب وہ ہر بار یہی کہتے رہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، تو اس تکرار میں میرا پارا چڑھ گیا۔ میں نے اسرائیل سے روحوں والا تھیلا چھین لیا اور اسٹاک اتار کر ساری روحیں آزاد کر دیں۔ ساری روحیں آزاد کر دیں، جس میں میرے مرید کے بیٹے کی روح بھی شامل تھی۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میری ایک کرامت یہ بھی مشہور کی گئی کہ میں اکثر اپنے مریدوں کی دعوت کرتا ہوں۔ میرے سامنے دیسی مرغی کی ڈشیں ہوتی اور مریدوں کے سامنے مونگی کی پتلی سی دال پڑی ہوتی۔ میں مرغی کھاتے ہوئے اس کی ہڈیاں علیحدہ رکھتا جاتا تھا۔ ایک دن ایک بدتمیز مرید نے بھری محفل میں کہہ دیا کہ حضرت آپ مرغی کھاتے ہیں اور ہمیں دال کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے ساری ہڈیاں سب مریدوں کی طرف پھینک دیں اور ان کے پاس پہنچتے ہی سب ہڈیوں نے سالم مرغ کی شکل اختیار کر لی۔ اب میں آپ کو کیا بتلاؤں، 250-300 سال کی عمر میں
حافظہ کچھ کمزور ہو چکا ہے۔ انہی دنوں مجھ تک ایک کرامت یہ پہنچی کہ حضرت ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتے ہیں، لیکن نماز روزے سے پرہیز کرتے ہیں کہ کچھ لوگ بدظن ہو جائیں اور میرے پاس آنا بند کر دیں، مگر اکثریت کا خیال تھا کہ جب وہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں مشغول ہوتے ہیں، وہ خود کو بد عقیدہ لوگوں کی نظر سے چھپا لیتے ہیں۔ ایک کرامت یہ بھی بہت مقبول ہوئی کہ پیر و مرشد کا جب جی چاہے وہ جنت کا ایک پھیرا لگا لیتے ہیں، جہاں ان کی ملاقات ایسی باحیا حوروں سے ہوتی ہے جنہیں 70 لباس پہنے ہوتے ہیں، ہر لباس سے نیچے لباس، پھر اس کے نیچے کا لباس، حتیٰ کہ لباسوں کی موجودگی میں بھی ان کا بدن دکھائی دے جاتا ہے۔ حضرت نے ایک نظر ان پر ڈالی، پھر دودھ کی نہروں میں سے ایک گھونٹ، شہد کی نہر میں سے تھوڑا سی شہد مکس کر کے آگے چل پڑے۔ وہاں دیکھا کہ لوگ بیٹھے شراب طور پی رہے ہیں اور وہیں حوریں ساقی کا فریضہ ادا کر رہی ہیں۔ حضرت نے بھی یہ شغل فرمایا۔ اس کے علاوہ جنت کی دوسری نعمتوں سے بھی بہرہ مند ہونے کے بعد واپس اپنے حجرے میں آ گئے، مگر میری یہ کرامت میرے لیے بہت پریشانی کا باعث بنی۔ ہر کوئی آتا کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا، میں وہ بتا دیتا جو آپ کو بتایا، مگر ان کی تسلی نہیں ہوتی، کہتے ہیں کچھ اور بھی بتائیں اور ذرا تفصیل سے بتائیں۔ اب میں انہیں کون بتائے کہ خاصوں کی بات عاموں سے نہیں کی جاتی، اور آج 25 اکتوبر 2024 ہے۔ اب اس بات کو دفع کریں کہ میں پہلی عمر میں سینکڑوں برس بتا چکا ہوں، حالانکہ میں ابھی صرف 80 برس کا ہوں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ معصرتاً جھوٹ بولنا جائز ہے۔ بہرحال کرامتیں میں نے آپ کو سنائیں اور سب سنائی تھیں، مگر ایک کرامت کا ذکر جو میں نے خود ایک مولوی صاحب سے سنا، وہ یہ خوشخبری سنا رہے تھے۔ آئنسٹائن آخری عمر میں مسلمان ہو گیا تھا، اور اس نے مجھے جو خط لکھا وہ اس وقت بھی میری جیب میں ہے۔ خیر میں نے آخر میں بتانا یہ تھا کہ جو کرامتیں میں آپ کو سنائیں جو مجھ سے منسوب تھیں، وہ ان مختلف مقدس بزرگوں سے منسوب ہو گئی ہیں۔ ان نیک برگزیدہ بندوں کے گدی نشین دراصل گدی نشین ہیں۔ ان کے سالانہ عرس ہوتے ہیں، مگر اصل موج گدی نشینوں کی ہے۔ ان کے مرید اپنے حضرت کے سامنے ناچتے ہیں، گاتے ہیں اور ساتھ ساتھ پیسے بھی وصول کرتے جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ صاحب خود بھی ویلے دیتے ہیں اور شریک رقص بھی ہوتے ہیں۔ میں باقاعدہ سے رقص دوسروں کی ان محفلوں میں شریک ہوتا ہوں۔ ایک پیر صاحب دلہن کے لباس میں رقص کرتے ہیں، اس وقت ان کا انگ ناچ رہا ہوتا ہے۔ میں ان پر سے نوٹ اس طرح نچھاور کرتا ہوں جس طرح عادی تماش بین کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا عطا اللہ قاسمی صاحب کا کمال کا عالم، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند